अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, सीनियर तजियाकार हैं, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शहजादी कौर। जावेद मलिक साहब, कहा जा रहा है कि हुकूमत और कलदम टीएलपी के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं, लेकिन किन शराइत पर तय पाए हैं ये अभी तक कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और अगर मामला तय पा गए हैं तो उसके बावजूद अभी तक वजीराबाद से गुजरात के दरमियान जो देखा जाए तो वही रश और वही सारी चीजें हैं, यहाँ तक के तालिब इल्मों को तालीमी इदारों में जाने पर भी दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे आप? का जो है वो माहिदा हुआ है। मैं तो आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी यही कह रहा था कि मामलात का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात हैं। हम हमेशा इस प्रोग्राम में डायलॉग की बात करते हैं, आपस में गुफ्तगू की बात करते हैं, मामलात को मामला फहमी से सुलझाने की बात करते हैं। और उस वक़्त जब कुछ वज़रा आपको याद होगा जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे जलवा अफरोज़ हुआ करते हैं, जी जी। वो ये कहते थे कि ये जो है न जाने क्या क्या अलकाबात से उनको लवाज रहे थे। कलदम तहरीक तो कह ही दिया था, जी। लेकिन उसके बावजूद ये भी कहते थे कि वो जो न जाने हिंदुस्तान से या भारत से वो फंडिंग उनको होती फंडिंग है हुई और है। ये जो हैं तखरीबकार हैं और ये यानी तरह तरह के अल्फाज जो कि टेररिज्म और इंतहा पसंदी से मुंसलिक अल्फाज हैं और अलकाबात हैं, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, वो हुकूमत के वज़रा जो थे वो इस तहरीक के बारे में कह रहे थे। कह रहे थे। और आपको याद होगा कि ये कोई आम वज़रा नहीं थे, ये आपके वज़ीर इत्तलात थे, यानी जो कि हुकूमत के स्पोक्स पर्सन होते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। यकीनन जब हम उनकी ये बात सुनते थे तो हम ये समझते थे या उससे ये अखज़ करते थे कि हुकूमत ने एक स्टैंस ले लिया है और जिसकी तर्जुमानी वज़ीर इत्तलात कर रहे हैं। और ये स्टैंस और ये जो पोस्चर है, ये गालिबन इमरान खान साहब ने या उनकी हुकूमत ने या उनकी काबीना ने लिया है कि उन्होंने टफ स्टैंड लेना है इस तहरीक जी कलदम तहरीक के खिलाफ। जी। ये अगर उनका रिजॉल्व था और वो ये समझते थे। बल्कि आपको तो ये भी याद होगा कि हमारे जो वजीर दाखिला थे, हैं बल्कि जनाब शेख रशीद साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कि कुछ दिन के अंदर आज या कल वजीर आजम साहब जो हैं वो खिताब फरमाएंगे कौम को, और कौम से खिताब करने के बाद वो बताएंगे मामलात कि क्या जो है किन किन वजूहात की वजह से हम जो है ये स्टेप लेने जा रहे हैं। तो एक तासुर ये आया था कि जिस तरह से हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि आहिनी हाथ के साथ निपटा निपटा जाएगा, जाएगा बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं के वजीर ये कहते थे कि ये जो है भारतीय फंडिंग हो रही है, यानी आपके मुल्क दुश्मन, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुल्क हिंदुस्तान, उसके साथ ताना बाना जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हम उस वक्त इस तशवीश का इजहार कर रहे थे कि ये तो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कलमा गो लोग हैं बिल्कुल। और ये अगर यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस के हवाले से घर से निकले हैं, तो यकीनन जो अगर उन्होंने कहीं पे कानून को अपने हाथ में लिया है तो उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। गलत किया है जिस किसी ने भी किया है। या हमारे बहादुर सिपाही और अफसरान जो कि पुलिस के हैं, जी। जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए पेश हैं। किए हैं, उनको तो हम सलाम करते हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। हम अपनी जो जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे मुल्क के अंदर अमन और अम्मा को बरकरार रखने के लिए अपनी दिन रात एक किए हुए हैं, उनके तो हम परस्तार भी हैं और उनके हम मद्दाह भी हैं। हम तो उनको सलाम पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। और जो लोग कानून को अपने हाथ में उठा लेते हैं या कानून की जो खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको तो हम कभी भी जस्टिफाई नहीं बिल्कुल कर नहीं, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बात कर रहे थे कि उस नजरिए की, जिस नजरिए को लेकर अगर कोई तहरीक जन्म ले रही है तो या जन्म ले चुकी है, तो उसके नजरिए को हमने एड्रेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बहुत ये जान के इत्मीनान हुआ कि कुछ मामला फहम लोग, चाहे वो हुकूमत में थे या कहीं और थे, जिन्होंने मामले को समझा और इस नज़ाकत को समझते हुए इस जो है वो माहदे की तरफ पेशकदमी की। और इन जो रिलीजियस हमारे क्या कहते हैं दीनी अकाबरीन हैं और जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं वो मिल बैठे और फिर हमने देखा कि इस मामले का एक हल तलाश किया गया। और उस हल को क्यों यानी उस माहदे को हमारे यकीनन मैं देख रहा हूं कि मीडिया के अंदर भी और टेलीविजन में भी और अखबारों में भी ये बात की जा रही है कि वो जो माहदा किया गया है
اس کو پبلک کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. دیکھیے میرا اس میں موقف تھوڑا سا مختلف ہے. میں اس کو گھٹنا ٹیکنا نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اگر معاملات طے پا گئے ہیں اور اگر یقیناً وہ طے پا گئے ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے نا کہ خون خرابے سے آپ بچے ہیں, یعنی آپ مزید انتشار کی کیفیت سے آپ نے ملک کو نکال لیا ہے. ہمیں تو تشویش تھی ان وزراء کے ان شعلہ بیانیوں کی جس کے ذریعے ہم کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ آئینی ہاتھ کہیں اپنے ہی بچوں پہ نہ برس پڑے, کیونکہ دیکھیے یہ جو آئینی ہاتھ ہے نا یہ یقیناً اس کا بھی ایک اپنا وقت اور مقام ہوا کرتا ہے, لیکن یہاں پہ معاملات مذاکرات سے ہی حل ہونے تھے. ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان جیسے یعنی امریکہ جیسی سپر پاور 20 سال تک افغانستان میں تمام آہنی ہاتھ استعمال کرنے کے باوجود پھر اس نے آ کے مذاکرات کیے. تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے؟ دیکھیے یہ ڈائلاگز اچھے ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاملے کا حل کر لیا گیا ہے, اس میں دیکھوں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ ان کی میں سٹیٹمنٹس وغیرہ سن رہا تھا, فرینکلی اسپیکنگ میری کوئی زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوئی کبھی, ایک آدھ دفعہ ہی شاید کہیں ملاقات ہوئی ہو یا ان کو کبھی ٹیلی ویژن میں ہم نے ان کے ساتھ انٹرویو یا پروگرام کیا ہو, لیکن ان کی جو اس سارے معاملے میں جس طرح سے انہوں نے دانشمندی کے ساتھ ایک کردار پلے کیا ہے, یقیناً ان کی جو وقت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, ان کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور انہوں نے اس انتشار سے اور ان کے تمام ساتھیوں نے مل کر اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں اور ہمارے حکومتی اہلکار ہیں جن نے بھی اس معاملے میں لچک دکھاتے ہوئے معاملے کا حل کیا ہے, تو ہم اس کو میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. لیکن سر عوام بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ آخر مذاکرات ہوئے ہیں تو کیا مذاکرات ہوئے ہیں؟ جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں, اتنے حساس ہمارے جو ادارے تھے ان کے معاملات جب طے کرنے تھے تو اس وقت میڈیا پہ ساری چیزیں آ رہی تھیں, اس وقت آپ کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھی آ کے کانفرنس کر رہے تھے, اس وقت بتایا جا رہا تھا جی وزیر اعظم انٹرویو کریں گے, فلاں سے ملاقات ہوگی, فلاں سے ہوگی, پھر نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ بات ہو گئی ہے, مذاکرات ہو چکے ہیں, تو پھر اس کو پبلک کرنے میں یا عام عوام کو بتانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کچھ اہم ادارے یا کچھ ہمارے حکومت کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات پبلک نہیں کرنے چاہیے تو اس پہ کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے ہمیں. سر اب یہ وزیر اعظم کے تحائف تو ہوئے نا کہ جس سے جو ہے وہ معاملات دوسرے ممالک کے ساتھ خراب ہوں گے, اس لیے چھپا کے رکھی جائے بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کچھ حساس معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اس کو پبلک نہ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اصل میں جو مقصد ہے, یہ جو اس کا گول ہے, یہ جو اس کا ہدف ہے, وہ یہ ہے کہ امن و امہ بحال ہو جائے, انتشار ختم ہو جائے. اگر کسی نے وہاں پہ کوئی آپس میں ایک طرح سے گرڈ لاک پیدا ہو گیا ہے, اس کو آسان کر دیا جائے, لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے جو سنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا جاتا تھا کہ اس تحریک کا نام بھی نہ لیں آپ, یعنی کالعدم کہیں اس کو. اب ہماری سامنے جو اطلاعات ہیں جس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ اس کے ساتھ کالعدم کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. بالکل. اور تحریک لبیک جو ہے اس کو باقاعدہ قومی دھارے میں ایز اے سیاسی تحریک کے طور پر اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے, یا وہ اس کے آلریڈی رجسٹرڈ تو ہیں وہ تحریک لبیک کے نام سے الیکشن کمیشن میں, تو جہاں پہ کالعدم اور ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی جانی تھی ان کو اٹھا لیا جائے. اور یقیناً اگر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے تو یقیناً کچھ ایشورنسز ان کو ملی ہوں گی جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ کچھ ان کے اندر ایسے عناصر تھے جنہوں نے انتشار کا راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا یا کیا, ان کو یقیناً تحریک لبیک جو ہے وہ ان کو اپنے صفوں سے باہر کرے گی. اور وہ بھی اگر قومی دھارے میں آ کے انتخابی عمل میں حصہ لے کر اپنی جو نیریٹو ہے, جو اپنی منطق ہے, اس کو عوام میں پذیرائی پیش کرنے کے بعد پذیرائی حاصل کر سکیں, تو ان کو بھی تو حق ہے نا کہ وہ اپنی پرامن اور جمہوری انداز میں اگر وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتے ہیں جس سے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو, کسی طرح سے دوسرے شہریوں کو
परेशानियां ना उठानी पड़े, तो फिर तो उनको इजाजत होनी चाहिए। इस पर तो किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर कोई शख्स जो है या कोई जमात कौमी धारे में आके अपनी सियासत करना चाहती है कानून और जवाबित के मुताबिक, तो उनको करने की खुली आज़ादी हो। ये तो जमहूरी तकाजे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो लोग उसके अंदर ऐसे शरपसंद अनासर अगर पाए जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी फिर तहरीक तालिबान तहरीक लब्बैक के पास होगी कि वो उन ऐसे अनासर को अपनी सफ़ों से बाहर निकाल दे जो कि इंतशार फैलाने की अगर इंतशार की कोई वजूहात बने हैं, तो उनको यकीनन अपनी सफ़ों में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो ऐसा करें। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी ही कोई डिस्कशन जो है वो हमारे जिम्मेदारान के दरमियान और तहरीक लब्बैक के दरमियान हुई होगी। तो लेट्स नॉट प्री एम्प्ट इट। यकीनन तशवीश पाई जाती है कुछ लोगों में कि वो माहदे को पब्लिक किया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हक बजानिब हैं। यानी हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी रियासत और एक जमात के दरमियान क्या मामला तय पाए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक सही वक्त पर उनको पब्लिक कर भी दिया जाएगा। सही और सही। अगर इस वक्त वक्ती तौर पर या फिर मैं समझता हूं कि दूर रस अंदाज में अगर इंतशार को ख़त्म किया गया है, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को। इसको मज़ीद इसमें मीन मेख निकाल के इसको मज़ीद इंतशार की तरफ ना धकेलें तो बेहतर होगा। चलें सर, इंतशार की जैसे हम तरफ तो नहीं हमेशा धकेलते, कहते हैं लेकिन एक सवाल कि और। हमारे मुल्क का जो कौमी मुफाद है वो सबसे बालातर है, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमारे मुल्क के अंदर अमन व अम्मा और लॉ एंड ऑर्डर बहाल होता है किसी भी सरगर्मी के नतीजे में, किसी भी पेशरफ्त के नतीजे में, किसी भी माहदे के नतीजे में, तो ये ज़रूरी है कि हम उसको वेलकम करें। लेकिन ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है कि ऐसा ना हो कि ऐसे टेम्परेरली उसको हम धक्का दे दें और फिर कुछ टाइम के बाद ये तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा जन्म ले जाएं और फिर एक दफ़ा से धरना पैदा हो जाए या बिल्कुल कोई इस बिल्कुल किस्म की बिल्कुल। चीज़ें हों। जैसा तो कि इस पहले दफ़ा बहुत बार हो चुका है। अकाबरीन के लिए ज़रूरी है कि वो जो भी मामला तय करें उसको इस अंदाज में तय करें कि ये दूर रस हो और ये परमानेंट सोल्यूशन हो इस मामले का, और दोबारा ना तहरीक को बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े, ना ही अवाम को उसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलात का सामना करना पड़े। आई थिंक ये दोनों फरीकैन की जिम्मेदारी है, और हम पुरुमीद हैं कि वो इस तरह से ही इस मसले का हल निकालेंगे सही या सही। निकाल चुके होंगे। सर, जैसे कि पहले भी आपने अभी बताया कि भाई जो भी मुज़ाकरात हों वो अब जो हैं वो फाइनल हों, हर बार यू टर्न ना लिया जाए। तो एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का बायस बन रहा है कि जब उनका मुतालबा, जो भी मुतालबात उनमें से एक जो हाईलाइट हो रहा था सबसे ज़्यादा, वो फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला था। इधर से शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा, अब हमने पिछले शो में भी यही बात की थी कि अब अगर मुतालबात तय हो गए हैं तो फ्रांसीसी सफ़ीर को अगर रखते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है, और अगर उसको मुल्क बदर करते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इस चीज़ पर तय हुआ था कि उस चीज़ को पार्लियामान के सामने रखा जाएगा, और जो भी हमारी पार्लियामान या हमारी जो अक्सरियत राय से फैसला किया जाएगा वही होगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस किस्म के मामलात जो हैं वो एजिटेशन से स्ट्रीट्स पे या फिर हम इस मीडिया में भी डिसाइड नहीं कर सकते। सही सही। ये डिप्लोमेटिक और सफारती आदाब के मुताबिक ही इन चीज़ों पर फैसला किया जाता है, और उसके जो तयशुदा एक सफारती आदाब हैं उनके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है उसको किसी टेलीविजन शो में या किसी दो तरफा जो है दो फरीकैन के दरमियान एक चीज़ की जाए। आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही कहा गया था कि पार्लियामान के सामने इस ठीक है। मामले को रखा जाएगा, और जो भी फैसला पार्लियामान की तरफ से सामने आएगा उसको सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि हमारे आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामान ही जो है वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा सुप्रीम बॉडी है जिसके किए गए फैसले मिन हैसुल कौम हम सब पर लागू होते हैं, लागू होते क्योंकि हैं। वो हमारी कौम का एक जो है मैं समझता हूँ नुमाइंदा इदारा है सही। जिसमें हम अपने अराकीन को मुंतखब करके भेजते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे पैदा होने वाली, वहां पर तय की जाने वाले जो मामलात हैं वो दरअसल पूरी कौम के फैसले हुआ करते हैं। अब ये एक अलहदा बहस है कि हमारे यहाँ पार्लियामान की वक़्त को हमने जितना होना चाहिए था उतना क्यों नहीं किया, क्यों हमारे जो वज़राए आज़म हैं, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा,
میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم گیلانی کے علاوہ جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں انہوں نے پارلیمان میں بہت کم اپنی پریزنس جو ہے وہ پیش کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جب وزرائے اعظم اور جو اہم ترین وزراء ہیں وہ پارلیمان میں آتے رہیں گے تو پارلیمان کی وقت اور توقیر میں اضافہ ہوگا. ہم تو یہاں پہ ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کورم بھی کئی دفعہ پورا نہیں ہوتا, اور جب سوال کرنے کے لیے ہمارے فاضل ممبران کھڑے ہوتے ہیں تو جس وزیر موصوف سے سوال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ وزیر بھی وہاں موجود نہیں ہوتے, اور ان کے پھر پارلیمانی سیکرٹری جو ہوتے ہیں وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پارلیمان کی توقیر میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری سب سے اولین جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی وزیر اعظم کی قیادت میں وہاں پہ پارلیمان میں بیٹھیں, ہر وقت وہاں پہ آئیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں یاد کرواتا چلوں کہ پارلیمان میں ان کا جو پہلا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر ہفتے یہاں آیا کروں گا, برطانوی طرز پہ ہم یہاں پرائم منسٹرز کویسچنز کریں گے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برطانیہ کے جیسے مصروف ترین ملک میں, اب یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ وزیر اعظم بہت مصروف ہیں, ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں, تو برطانیہ جیسی سپر پاور جو دنیا کی ایک اہم ترین ملکوں میں شامل کی جاتی ہے اس کے وزیر اعظم کیا مصروف نہیں ہوتے؟ یقیناً وہ مصروف ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ہر ویڈنسڈے کے دن یعنی بدھ کے روز آدھے گھنٹے کے لیے پارلیمان میں آتے ہیں اور پارلیمان میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں پارلیمنٹ کی جواب دینے کے لیے, لیکن آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں عوام کے سامنے جنہوں ان کو الیکٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جہاں ریفارمز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی ریفارم تو ان کی پارلیمان میں ہونی چاہیے. وہ اس روایت کو جو ہے وہ تقویت دیں کہ وہ پارلیمان میں آیا کریں, ان کے وزراء آیا کریں. لیکن آئی ہوپ کہ وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں پہ آیا کریں گے. پارلیمان کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو مصروف ہوں تو پارلیمان نہ آئے, پارلیمان دراصل ان کی اولین مصروفیتوں میں شامل ہونی چاہیے. وزیر اعظم گیلانی جو ہیں وہ مجھے یاد پڑتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ پارلیمان میں آ جایا کرتے تھے. کیا وہ مصروف نہیں تھے؟ کیا وہ وزیر اعظم نہیں تھے؟ سر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کی جائے, پارلیمان کے سپیکر رہے تھے, پارلیمان کی وقت کا ان کو احساس تھا, تو گیلانی صاحب جو ہے وہاں پہ آیا کرتے تھے. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ پارلیمان کا رخ کر لیا کریں کبھی. سر خان صاحب کے وعدوں کی بات کی جائے تو وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے, ان کے بہت سے وعدے ہیں. اور بریک پہ ہم ابھی جائیں گے کیونکہ بریک کے بعد ان کے ایک اور وعدے کی بات کریں گے. تب تک ایک چھوٹا سا بریک ہے. ناظرین دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو. کینسر ایک پل میں سب الٹ دیتا ہے, امید توڑ دیتا ہے, اور اوپر سے مہنگا علاج. غریب تو غریب, سفید پوش افراد کا حوصلہ بھی کمزور کر دیتا ہے. مایوسی کے اندھیروں میں ہے امید کی ایک کرن. بیت السکون کینسر ہاسپٹل پاکستان کا واحد ہسپتال جو پچھلے 22 سال سے کینسر میں مبتلا مریضوں کو مفت اور بہترین علاج فراہم کر رہا ہے. اس مشکل سفر میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. بیت السکون کو دل کھول کر زکوٰۃ اور عطیات دیجیے. بیت السکون, زندگی کی امید آپ کے ہاتھ میں. جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں, اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ. پر وہ کہتے ہیں نا, سچ کی کوئی شکل نہیں ہے, مگر جب جاننا ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جدوجہد سچ سامنے لانے کی. سچی خبر مطلب بھروسہ, اور آپ کا بھروسہ میری ذمہ داری ہے.
जियो पाकिस्तान के लिए। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, खबरें जो टकराती हैं आपकी समातों से सवाल बनकर, खबरें जो आपको एहसास दिलाती हैं, खबरें जो हमारे शऊर को झंझोड़ती हैं। हम लाए हैं वो चुनिंदा खबरें जो हैं आम डगर से हटकर, अलग खबर अली सरवर के साथ। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मलिक साहब, वज़ीर आज़म की तरफ से आवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। क्या लगता है आपको कि इस रिलीफ पैकेज के बाद काफी दिन हो गए हैं, आवाम की मुश्किलात हल होती कहीं नजर आ रही हैं आपको? अब इसके बारे में तो हम देखिए, कोई भी मुस्बत पेशरफ्त की जाए आवाम को जहन में रखते हुए तो उसको वेलकम तो किया जाना चाहिए, और हम भी करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को एहसास हुआ कि रिलीफ आवाम को देने की ज़रूरत है। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश की एक टर्मिनोलॉजी है जो कहा जाता है टू लिटिल टू लेट, यानी शायद उसको शायर यूँ कहते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब सवाल ये है कि रिलीफ पैकेज जो है उसके ऊपर तो बहुत बात हुई है, हमसे ज़्यादा बड़े बड़े जो तज्ज़ियाकार हैं जिनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त है इन तमाम मुआशी मौज़ूआत पर, उन्होंने इस पर अपनी आरा से हमें नवाजा है, और हमेशा वो जलवा अफरोज़ भी होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर। मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि देखिए, रिलीफ पैकेज को तो हम किसी हद तक वेलकम ही करेंगे ना, कि अगर आवाम के बारे में इवन सोचा है किसी लीडर ने तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पैकेज है ये किस तरह से, इसके अंदर क्या बेसिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है। बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे सब्सिडी है। बिल्कुल, सब्सिडी से मतलब ये है कि देखिए, अगर एक चीज की बाजार में कीमत 50 रुपए है तो हुकूमत ये कहती है कि ये 50 की जगह हम आपको 40 की फराहम करेंगे, और 10 रुपए जो है वो हुकूमत सब्सिडाइज कर देगी उसको। सही। ये इकोनॉमिस्ट जो हैं दुनिया में, जो कि माशी गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जब हुकूमतें बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं, यानी वो ये देखती हैं कि उनकी पॉलिसीज बिल्कुल कोई ग्रोथ लेकर नहीं आ रही, और वो ये देखती हैं कि उनकी जो मुआशी और इक्तिसादी काविशें हैं वो बिल्कुल नाकामी की तरफ बढ़ रही हैं, यानी आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, आपकी तिजारत में इजाफा नहीं हो रहा, आपकी इंडस्ट्रीज जॉब्स नहीं क्रिएट कर रही,
آپ کی پالیسیز کے نتیجے میں یہاں پہ روزگار فراہم نہیں کیے جا رہے, آپ کی پالیسی کے نتیجے میں یہاں پہ معاشی جو انفلیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں افراط زر وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر آپ کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں رہتی جب آپ بجائے اس کے کہ آپ ریلیف پیکج دے دیں, گویا کہ ایڈ آپ کریں عوام کو. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی پالیسیز ناکام ہو چکی ہیں اور اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ہے. ہم آپ یہی کہتے ہیں کہ چلو یار یہ قیمتیں تو قابو میں نہیں آ رہی, معیشت تو گرو نہیں کر رہی, تجارت میں اضافہ تو نہیں ہو رہا, سرمایہ کاری کی طرف ہمیں کوئی ہماری توجہ نہیں ہے. بورڈ آف جو ہمارے ملک کا جو پرنسپل ادارہ ہے جسے کہا جاتا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, اس کے اندر 4 لوگ بدل چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. ابھی کسی کو نئے کو لگا دیا جن کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے انویسٹمنٹس کی. لیکن ان کو ان تمام چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے اب ان کو سبسڈی لگانی پڑ رہی ہے, اور سبسڈی لگا کے یہ کچھ, وہ بھی کتنی سبسڈی, صرف 6 ماہ کے لیے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے اندر اندر ہم انتخابات کروا کے نئی حکومت یعنی نئے سیٹ اپ کی طرف چلے جائیں گے اور اپنی جان چھڑائیں گے, کیونکہ وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچی. اور اگر وہ یہ واقعی جس طرح خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم 5 سال کے مینڈیٹ پہ آئے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ 6 ماہ بعد کیا ایک اور سبسڈی لے کر آئیں گے آپ, پھر کیا کریں گے؟ اور اگر آپ یہ تو آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ سبسڈی کیا ہے, لیکن اب آگے آپ دیکھیں کہ جو ریلیف پیکج دیا گیا ہے وہ کتنا ہے. یعنی وہ 120 بلین روپیز کا پیکج ہے, یعنی 120 ارب آپ یہ سمجھتے ہیں. اور 120 ارب روپے کا پیکج دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالعموم, میں ایگزیکٹ فگرز تو آپ کو نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن تقریباً یہ ایک گھر کے لیے کوئی 1001 روپے کے قریب بنیں گے میرے خیال میں ریلیف. تو 6 ماہ کے لیے چلیں, جو بھی ہوا فابیہا, اہلاً و سہلاً, مرحبا. ہم کیونکہ اربوں میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ 120 ارب, اور یا تو تھوڑی ہم نے عربی میں اہلاً و سہلاً بھی کہہ دیا. اچھی بات ہے عوام جو ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے, لیکن محترم و مکرم خان صاحب اور ان کی جو اقتصادی ٹیم ہے اس سے ہماری بڑی ادب سے یہ گزارش ہے کہ جب تک آپ کی گروتھ اورینٹڈ پالیسیز نہیں ہوں گی, یہ ریلیف دینا, پیکج دینا, یہ سبسڈی دے دینا, یہ معاملات کو سیٹل نہیں کر پائے گی. یہاں پہ آپ کی پالیسی سازی میں فقدان نظر آتا ہے. یعنی کئی جگہوں پہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ آپ ایکسٹرنل کنڈیشنز ہوتی ہیں, یعنی بیرون ملک سے آپ چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن جو معاشی ایکسپرٹس ہیں جو کہ اس اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, ہماری جب ان سے یہ بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے وہ حکومت کی فیصلہ سازی کا فقدان ہے. یعنی غلط, یعنی صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کرتے. اگر انہوں نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی پرمیشن دے دی, پھر بعد میں ریلائز کرتے ہیں او ہو یہ تو نہیں کرنی چاہیے تھی, ہمیں تو چینی ملک میں چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریئیکشنری پالیسیز ہیں. ایک ہوتی ہے پرو ایکٹیو پالیسی میکنگ, یعنی آپ پری ایمپٹ کرتے ہیں, آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں آئندہ 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے, کہ کس طرح سے آپ کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں, ان کا تدارک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک پرابلم پیدا ہو جاتا ہے, جب بحران کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے, پھر خان صاحب نوٹس لیتے ہیں, پھر اس کا وہ حل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹربل شوٹنگ. ٹربل شوٹنگ کر کے آپ تھوڑا ٹائم تو گزار لیں گے, لیکن جو وعدے آپ کر کے آئے ہیں ان کی تکمیل کی طرف جو سفر ہے وہ تو اس طرح سے پورا نہیں ہو پائے گا. یہ تو آپ صرف ان بحرانوں کا حل تلاش کر رہے ہیں جو کہ پیدا کیے جا رہے ہیں. اب وہ پیدا کیوں ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے اندر آپ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں, فیصلہ سازی کے اندر پرابلمز ہیں, آپ کی اکانومی کے اندر آپ کی ٹیم جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے. تو بہت سارے ریزنز کنٹریبیوٹ کر کے اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں بچا, تو یہ سبسڈی کی طرف چلے گئے. بہرحال عوام کو سبسڈی ملے تو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے, لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے. سبسڈی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اکانومی بلیڈ کر, خون نکل رہا ہے اس کے اندر سے, یعنی آپ اپنے خزانے میں سے کچھ ٹائم کے لیے اس کو ریلیف دیتے ہیں, لیکن وہ جو پیسے یعنی 120 بلین آپ کے نکل گئے جسٹ سبسڈی دینے کے لیے, یعنی مہنگائی کو کم نہیں کیا,
صرف اس مہنگائی کو فیڈ کرنے کے لیے اپنی جیب, دوسری جیب سے پیسے نکال کے آپ نے اس کو دے دیے, تو آپ کی دوسری جیب خالی ہو گئی. تو سر یہ تو ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے نا کہ مہنگائی ہے کیوں. وہ جو پیسے ہیں, جس پیسے کو آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا تھا, اب اس ڈیولپمنٹ فنڈ کو آپ نے ادھر ڈائیورٹ کر دیا, ادھر کا فنڈ ادھر ڈائیورٹ کر دیا. یہ تو ٹیمپرریلی چلے گا معاملہ, لیکن لانگ ٹرم, اور وہ بھی 3 سال کے بعد, اگر تو حکومت آئے نا نئی اور وہ اس کے پیچھے ایک بحران چھوڑ کے گئی ہو حکومت. ہمارے ہاں تو یہ ہمیشہ رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا, جو حکومت آئی اس نے کہا کہ یہ ماضی کی حکومت. بالکل جیسے 1.5 سال تک یہ بھی یہی کہتے رہے کہ یہ جو مہنگائی ہے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہے. 1.5 سال بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو مہنگائی ہے کرونا کی وجہ سے ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے پوری دنیا میں ہے اس لیے. تو یہ تو آج تک ان کی ٹیم اور یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ مہنگائی ہے کیوں اور دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہے. ہاں, اور اس سے پہلے جو تھے وہ اس سے پہلے کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چھوڑا ہے, اس سے پہلے والے جو اس سے پہلے کو کہہ رہے تھے, اس سے پہلے کو کہہ رہے تھے. بچپن سے لے کے آج تک ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ وہ پہلی حکومت کون سی تھی جس نے یہ سارا بحران پیدا کیا. اگر آپ اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں, میں آپ کو مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ جا رہا تھا تو اس وقت پاؤنڈ جو تھا, برطانوی پاؤنڈ, وہ 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ کے آپ کو 25 یا 28 روپے ملا کرتے تھے. صحیح. تو یہ میں بات کر رہا ہوں 80s کی. تو یہ اگر آپ ماضی کی حکومتوں کو بلیم کرنا شروع کر دیں تو جو ماضی کی حکومتوں میں تو 28 روپے کا آپ کا روپیہ تھا, 28 روپے کا 1 پاؤنڈ تھا. صحیح. اب 160 کے روپے کے شاید ہے میرے خیال میں, 70, مجھے اس سے بھی 200 سے اوپر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا مطلب ہمارا 1 روپیہ کے عوض آپ کو ہندوستان کے 2 ملتے تھے. یعنی اتنا سٹرونگ تھا ہمارا روپیہ. یہ 80s کی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک UAE کا جو درہم ہے یہ 18 روپے کا تھا, آج 40 کا ہے. آپ مجھے بتائیے یہ انفلیشن کہاں سے, یہ کس طرح سے یہ اکانومی جو ہے وہ ہماری امپروو ہوئی ہے. اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی خان صاحب کے دور میں ہی ہوا ہے. یعنی یہ ایک تسلسل ہے ہماری لیک آف پالیسی میکنگ کا. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں رہتی. ایک حکومت جب جاتی ہے دوسری حکومت آ کے اس کے اچھے کاموں کو بھی ختم کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں یہ تو چور تھے, اب ہم آئے ہم کریں گے. پھر جب وہ 3 سال کے بعد تب چلے گا جب یہ حکومت جائے گی اور دوسری حکومت آئے گی پھر بتائے گی کہ ہوا کیا ہے. مشرف کے زمانے میں دی جایا کرتی تھی. اچھا. وہ سبسڈی دیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز جب تھے وزیر اعظم رہے اور اس وقت یہ چل رہا تھا معاملہ, تو وہ کیونکہ اکانومسٹ تھے انہوں نے یہ سبسڈی اور اس کر کے جو کچھ بھی کیا, اکانومی جو تھی ان کی روپیہ جو تھا وہ تقریباً 50, 60, 70 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا, 80 کا ہوا. یہ تو 100 کا جب ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور آپ کہاں ہیں, آپ بتائیے مجھے 1 روپے کا کتنے ڈالر, یعنی 1 ڈالر کے کتنے روپے مل رہے ہیں آپ کو. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ تمام معاملات ہمارے قومی مفاد سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سیاست سے بالا تر ہو کے خان صاحب کے پاس سامنے ایک ہی راستہ ہے, وہ اپنی تمام ملک کے اندر موجود جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ایک چارٹر آف اکانومی بنا دیں اور اس کے مطابق سب کو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے, اور تاکہ ہمارے ملک کی اکانومی کو استحکام مل سکے. یہی اس کا واحد حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. بلیم گیم کرتے رہیں گے, ریلیف گیم پیش کرتے رہیں گے, ریلیف ٹیمپریری 6 ماہ بعد کیا ہوگا. سر اس ریلیف پیکج کے بعد قائد حزب اختلاف جو ہیں ہمارے بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب نے آپس میں جو ہے وہ بات چیت کی ہے, تو کیا لگتا ہے کہ اس پیکج کے بعد ہی صحیح دونوں جماعتوں کے درمیان کچھ تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں تاکہ کل کو یہ حکومت کے خلاف کوئی ایک بڑا سٹینڈ اٹھا سکیں, یا مہنگائی کے خلاف عوام کے لیے کوئی ایک اچھی تجاویز دے سکیں یا اس پر کوئی عمل کروا سکیں؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس مسئلے کا حل ہے. آپس میں فون پہ بات کر لینا, پلیک کارڈ اٹھا کے پارلیمان میں کھڑے ہو جانا, یوں کرنا جی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن پارلیمان میں ایک پلیک کارڈ لے کے کھڑی ہو جائے کہ ہم پرائز ہائیک کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم سر اگر اپوزیشن ایک ہو جائے, کیونکہ اپوزیشن کے بیچ میں بھی تو کافی دھڑے بازی چل رہی ہے, اگر اپوزیشن ایک ہو جائے تو کیا یہ حکومت کو ٹپ ٹائم نہیں دے سکتے؟ یہ مسئلہ حکومت اور اپوزیشن سے بالا تر ہے. اچھا, حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اس اکانومی کے بھنور سے, اس معیشت کو جو ہے نا اس بحران سے نکالنے کے لیے
اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اب ایک دوسرے پہ بلیم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. حکومت اگر اپوزیشن آ کے حکومت کو بلیم کرے تو کیا اس سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تحریک چلنے سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا یہاں پہ لانگ مارچ ابھی نکال دے حکومت، کیا اس سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جیسے ہم ہمیشہ آپ کو کہتے آئے ہیں کہ جب بحران پیدا ہوتے ہیں تو مذاکرات کیے جاتے ہیں. یہاں پر بھی حکومت، اپوزیشن اور ہمارے ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آ کے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے جس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ بحران بڑھتے چلے جائیں گے. کسی ایک شخص کے پاس، ایک جماعت کے پاس اس کا حل نہیں ہے میری نظر میں. صحیح. یعنی کہ اس مسئلے کا حل اگر ہے تو وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا آپس میں مل بیٹھ کر ایک پیج پر بیٹھ کر اس پر بات چیت کر کے اس کو سلجھایا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ آ سکتے ہیں جو آج کل ان کی سچویشن ہے، بلکہ 3 سالوں سے جس طرح یہ آپس میں چل رہے ہیں، یہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن آنا چاہیے. نہیں آئیں گے تو ہمارے ملک کو مزید نقصان پہنچے گا. تو میں جہاں تک میرا تعلق ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب یا ایم کیو ایم یا کوئی اور جماعت، اگر ان کے ساتھ سنجیدگی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنی یہ جو کیا کہتے ہیں ایگو کے گھوڑے سے نیچے اتریں اور پہلے اس چیز کو دیکھیں. جب کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے نا تو اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ پرابلم کو ہی ڈینائی کرتے رہیں، جسے کہتے ہیں سیلف ڈینائل، ایک کیفیت ہے، ذہنی کیفیت. جب یہ صرف اکانومی کی بات نہیں ہے، میں اور آپ ہوں، اگر ہمیں خدا نخواستہ کوئی چیلنج درپیش ہو، ہمیں یہ لگے کہ ہم یہ کام صحیح نہیں کر رہے اور ہم اس خوش فہمی میں پڑے رہیں اور ہم ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پرابلم ہے. تو سلوشن جو سائیکالوجسٹس ہیں اور جو لوگ انسانوں کی جو بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلا قدم کسی مسئلے کا حل کرنے کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے ڈینائل سے باہر آنا، یعنی ایکسیپٹ کرنا کہ کوئی پرابلم ہے. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے، پھر آپ اس کا حل کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہی ڈینائی کر دیں کہ پرابلم ہے ہی نہیں، پھر کیسے آپ حل کی طرف جائیں گے؟ تو ابھی ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ اکنامکلی ملک کی جو ان کی پالیسیز تھیں ان میں یہ کامیاب نہیں ہو پائے. اب ان کو چاہیے اس کو ایکسیپٹ کریں. اور جو لوگ تجربہ کار ہیں، دیکھیے آپ، یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اس وقت، آپ جو ہیں وہ اینکر ہیں، میں یہاں پہ اپنی کچھ تجزیے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی کیمرہ مین ہے، کوئی ایک جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو چلا رہا ہے، کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے جو کہ اس کی لائٹنگ دیکھ رہا ہے. اگر آپ اور میں کہیں کہ لائٹنگ بھی ہم چلائیں گے، سیٹلائٹ کے اوپر بیم بھی ہم چلائیں گے، اس کی ٹرانسمیشن بھی ہم دیکھیں گے، اینکر بھی ہم ہی ہوں گے، اور تو یہ سب کچھ گر جائے گا نا. جی. تو یہ چیز مان لینا کہ میرا جو کیمرہ مین ہے اس کی صلاحیت جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیمرہ مین نہیں ہوں. میں اگر کیمرہ مین بن جاؤں گا تو پھر میں پروگرام نہیں کر پاؤں گا. تو خان صاحب کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اکانومسٹس ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ اکانومی کو درست کریں. آپ ایک رہنما ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ ایک نظریاتی طور پر اپنی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اکانومی ہے یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے سر. آپ مہربانی فرمائیے اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور بائی پارٹیزن، یعنی اکراس پارٹیز، تمام جماعتوں میں یا جہاں کہیں سے بھی آپ کو بہتر اکانومسٹ ملتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیجئے اور ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس ملک کو اس ملک کی اکانومی کو اس بھنور سے، اس بحران سے نکالنے کی سنجیدہ کوشش کریں گے تو آپ کے پاس آئندہ 1.5 سال جو رکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکانومی کی سمت درست ہو جائے. اس وقت تو سبسڈی سے آپ تھوڑا ٹائم نکال لیں گے، لیکن یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. جو بحران جنم لیتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو اللہ نہ کرے کہ وہ آئے اس ملک میں. مہنگائی کا طوفان ہے کہ وہ عوام کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. دوبارہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک ناظرین اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ. آپ نے اپنی قیمتی اجازت دیجیے میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.